ایوب خان صاحب کے دور میں یہ متعارف کرایا گیا اور آپ نے جیسے کہا کہ اس سیٹ اپ کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس وقت تو سب سے پہلے آئین ہی نہیں تھا. جنرل ایوب خان کی بات کی جاتی ہے, ضیاء الحق کی بات کی جاتی ہے, پھر پرویز مشرف کی بات کی جاتی ہے. تینوں جو عامر تھے انہوں نے جو جمہوریت کا حسن ہے یعنی بلدیاتی نظام دیا عوام کو. تو پھر اس سے ان لوگوں نے جو اندازہ لگایا کہ پیپلز پارٹی مقبول ہے, تو اسی لیے فوری طور پر پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ الیکشن, اس کے بعد قومی صوبائی اسمبلی کی الیکشن منعقد نہیں کرائے. تو بیسٹ جو نظام تھا تینوں میں سے بلدیاتی سسٹم وہ کون سا تھا؟ وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کے نظام کے مقابلے میں یہ بلدیاتی نظام بہتر نظام تھا. اگر اس کو آگے چلنے دیا جاتا. بلدیاتی نظام سالڈ نہ ہونے کی وجہ سے عوام پیچھے چلیں گے. جب ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو کوئٹہ دارالخلافہ ہے. جو ترقی کی لاہور میں 20-30 سال میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے تو وہ کسی بلدیاتی نظام یا کسی ایم پی یا ایم این اے یا وفاقی وزیر کے فنڈ سے وہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے. اس کے لیے خصوصی پیکیج رکھے گئے. نوار الحق کاکڑ صاحب کو کہ نگران وزیر اعظم ہیں, تو اور باقی سیاسی انتظامی مسائل سے ہٹ کے اگر وہ صرف کوئٹہ ہی پہ اپنے دور حکومت چاہے وہ 4-5 ماہ کا ہے, اتنا تو نگران وزیر اعظم کو تھوڑا بہت اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی ایز اے پرائم منسٹر اگر خصوصی توجہ دے دیں صرف کوئٹہ پہ. 76 برس کے جتنے مشکلات اور مسائل ہیں یہ نگران حکومت ان مسائل کو حل کرے, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی جمہوری حکومتیں ہیں, یہ کہا جاتا ہے, یہ تاثر ہے, یہ میرا ماننا نہیں ہے, یہ ذرائع یہ کہتے ہیں, عوامی حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے الیکشنز کے انعقاد میں. ارکان قومی اسمبلی چاہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں ترقیاتی کام کروں, کونسلر کہتا ہے کہ میں کروں, اور ایم پی اس سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ کونسلر اگر علاقے کے میں پاپولر ہوگا تو یہ آئندہ ٹکٹ اس کو ملے گا. مشرف کا بلدیاتی سیٹ اپ تھا, ایٹ لیسٹ اس کی حکومت میں اگر کوئی چیز اچھی ہوئی تو ان کا بلدیاتی سیٹ اپ تھا, اسے ریوائیو کر دینا چاہیے, تب ثمرات سامنے آئیں گے. کہ جو میئر ہے چاہے کوئٹہ کو یا پورے ملک میں, میئر کا الیکشن براہ راست ہونا چاہیے.